إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. حضرات، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کو آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، اس مناسبت سے اس میں جو اہم دروس ہمارے لیے ہیں، جو اہم اسباق ہیں، ہم اسے آج کے اس درس میں اسے جاننے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز جس ماہ سے ہوتا ہے وہ ماہ محرم ہے، اور اس ماہ کا انتخاب جس بنیاد پر ہوا اسلامی تاریخ کو شروع کرنے کے لیے، وہ بنیاد کیا ہے؟ ہجرت. اور ظاہر بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی اعتبار سے جو ہجرت کیا ہے وہ ماہ محرم میں نہیں بلکہ ربیع الاول میں. پھر اس ماہ کا انتخاب ہجرت کی بنیاد پر کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے جو اساس اور بنیاد پڑی تھی وہ ذی الحجہ کے مہینے میں. ظاہر بات کہ حج کے ایام میں مدینہ کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو پہلے سال 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر 12 لوگوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے بیعت کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی. اب یہ جو دعوت اللہ کے نبی کو مدینہ آنے کی ملی تھی وہ ذی الحجہ کے نصف مہینے کے بعد. ظاہر بات ہے نصف مہینہ ویسے بھی مکمل ہو گیا، تو ما بقیہ 15 دنوں کے بعد ظاہر بات ہے ہجرت کو بنیاد بنا کر کے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کے لیے جس مہینے کا انتخاب اتفاقی رائے سے مشورے سے کیا وہ ماہ محرم ہے. تو لہذا اس اعتبار سے ہجرت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور اس میں جو اہم دروس ہمارے لیے ہیں اسے جاننے کی کوشش کریں گے. بنیادی طور پر 25-30 منٹ میں ہم انشاءاللہ 5 اہم نکات پر گفتگو کریں گے، یا 5 بنیادی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے معنوی ہجرت اور دوسرا ہے حسی ہجرت. معنوی ہجرت کیا ہے؟ معنوی ہجرت یہ ہے کہ ایک آدمی برائی کو، بدکاری کو، بدکرداری کو، اور نواہی جتنے ہیں، منکرات جتنے ہیں، بدعات جتنے ہیں، رسومات جتنے ہیں، خرافات جتنی ہیں، ان تماموں سے خود کو اس سے بچا لے. یہ اصل میں معنوی اعتبار سے ہجرت ہے. خیر پر قائم رہے، شر کو ترک کر دے، تو اس نے معنوی ہجرت کر لی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سلسلے میں فرمان یہ ہے: المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. اصل میں مہاجر وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. وہ مہاجر ہے. تو لہذا یہ معنوی ہجرت ہے. اور حسی ہجرت کیا ہے؟ حسی ہجرت یہ ہے کہ ایک آدمی ایک شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کا رخ کرے اور وہاں جا کر کے بود و باش اختیار کرے اور وہاں جا کر کے اسلام کے احکام پر زندگی گزارنا شروع کر دے.
ظاہر بات ہے جس وطن کو جس بلاد کو اس نے چھوڑا ہے وہاں شرعی احکام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل تھا، لہذا اس کو اس نے ترک کر کے ایسے مقام کا، ایسے بلد کا، ایسے شہر کا، ایسے جو ہے ملک کا انتخاب کیا کہ جہاں دینی احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ تو یہ حصی ہجرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی کہاں؟ مدینہ کی جانب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے۔ تو اس ہجرت کے اہم دروس میں، اہم اسباق میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو سبق ہمیں ہاتھ آتا ہے، ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے لوگ مل کر کے اگر کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی نے یہی بات بیان کی تھی، بہت ساری نصیحتیں کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ آپ نے کہا سارے لوگ مل کر کے اگر تمہیں نفع دینا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وہیں آپ نے یہ بھی کہا جان جاؤ سارے مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ جو دار الندوہ تھا، اس دار الندوہ میں بیٹھ کر کے مکہ کے بڑے بڑے سردار مشرکین نے یہ طے کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے اس سے پہلے ابو الاسود کے ذریعے ایک مشورہ یہ آیا تھا، ایک کام کرتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مکہ شہر سے باہر کر دیتے ہیں، مکہ میں آئیں گے نہیں، مکہ میں رہیں گے نہیں، تو معاملہ ان کی دعوت کا، ان کے کام کا خود بخود جو ہے ٹھپ پڑ جائے گا۔ کہا نا، اس میں وہ نجد کے علاقے سے کون آیا ہوا تھا؟ شیطان بھی تو شریک تھا نا۔ اس نے کہا نا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کے جو ہے دائی پہنچیں گے، کام کریں گے، کوئی دوسری رائے دے دینی چاہیے۔ تو ابو البختری نے ایک رائے دی تھی، اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ اگر ان کو جلا وطن کرنا ٹھیک نہیں ہے تو مقید کر دیتے ہیں، قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ قید میں رہیں، باہر نہیں آئیں گے، ان کا کام عام نہیں ہوگا۔ تو لہذا کہا نا یہ بھی بات ٹھیک نہیں، اگر ان کے ساتھیوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ قید خانے میں ہیں تو ساتھی آ کر کے ان کو آزادی دلوا دیں گے، پھر ان کا کام چلتا رہے گا۔ آخر میں ابو جہل نے ایک رائے دی تھی، اس رائے کو پاس قبول کیا گیا۔ اس نے یہ رائے دی کہ ایک کام کرتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان، ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار جمع ہو اور سب بیک وقت ایک ہتھیار کے ساتھ جا کر کے گھر پر ان کے پہنچ کر کے ان پر حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں، معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بدلہ لینے کے لیے بنی عبد مناف آئیں گے بھی نہیں، کسی ایک سے بدلہ لینے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ساری اجتماعیت سے بدلہ لینے کا معاملہ تو پیچیدہ ہوگا۔ لہذا پھر ایسے صورت میں وہ جو دیت ہے وہ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، دیت ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا۔ اب دیکھیے منصوبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا۔ ظاہر بات ہے اس بات کے طے ہو جانے کے بعد آئے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیا۔ نصف رات کے بعد، رات کے ابتدائی حصے میں آرام نیند کرنا ہوتا ہے یا نیند کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، گہری نیند جب یہ آرام کر رہے ہوں گے تب ہم جو ہے ان پر حملہ کریں گے۔ تو نصف رات تک انہوں نے اس کا انتظار کیا۔ لیکن میں نے ابھی یہ کہا ہجرت کے سفر میں جو اہم دروس ہمارے لیے ہیں، ان دروس میں سب سے پہلا درس یہ ہے کہ سارے لوگ مل کر کے اگر کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی، انہی کے درمیان سے آپ نکل گئے، اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہ سکے، لہذا وہاں سے نکل کر کے پھر آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے۔ بہت تفصیل میں جانے کا بھی یہ وقت نہیں ہے، بس میں نکات کے اعتبار سے آپ کو جو ہے کچھ اشارے دیتا جاؤں گا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ تھا، یہاں سے نکل کر کے آپ پہنچے کہاں؟ غار میں جب پہنچے تو وہاں آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھیے لوگوں نے، دشمنوں نے، معاندین اسلام نے وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، کچھ وہاں بھی لوگ پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ دشمن غار کے منہ کے دہانے کے قریب آ چکے ہیں، ذرا اگر وہ جھک جائیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ دیکھیے
سارے مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن اگر اللہ کی مشیت نہ ہو اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو سارے مل کر کے بھی، سارے منصوبے بھی کسی طرح کا کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اس انسان کو جس سے متعلق اللہ رب العالمین نے نقصان پہنچنے کا فیصلہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے علاوہ غار سے جب نکلے ہیں اور جب مدینے کے راستے پر آپ نکل پڑے ہیں، عجیب مسئلہ یہ ہے کہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم المدلجی، یہ جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آپ کا تعاقب کرتا ہے، اس لیے کہ ایک بڑا انعام رکھا گیا تھا، جو نبی کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے. لہذا یہ انعام پانے کے لیے، یہ انعام حاصل کرنے کے لیے اس شوق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھا کرتا ہے. پھر یاد رکھیے پہلا درس یہی ہے ہجرت کے سفر میں کہ سارے مل کر کے اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. کیا ہوا؟ اس کے گھوڑے سمیت ایک مرتبہ تو زمین پر گر پڑا، دوسری مرتبہ تو گھوڑا خود زمین میں دھس گیا. لہذا اس کے بعد اسے حقائق کا جب پتا چلا اس نے اعتراف کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں ایک بشارت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ آج تم مجھے مارنے کے لیے آتے ہو، میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. خلاصہ یہ ہے، پہلا درس یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرے. دیکھیے غار میں ہے، توکل کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب دشمن پہنچ گئے ہیں، بس ذرا جھک جائیں تو نظر آ جائیں گے، لیکن اس موقع پر بھی، اس مرحلے میں بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. ایک آدمی کا ایمان، ایک آدمی کا توکل، ایک آدمی کا یقین اللہ کی ذات پر ایسا اگر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نصرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. عجیب بات دیکھیے، وہ جو میدان احد تھا نا، اس میدان احد میں لوگ گئے تھے لڑنے کے لیے، اہل ایمان بھی آئے تھے، منافقین بھی آئے تھے، ایک منافقوں کی بڑی تعداد وہاں سے نکل گئی تھی. لہذا یہ بڑا امتحان اللہ تعالیٰ کا تھا. اس درمیان میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے. پس منظر کون سا چل رہا ہے؟ احد کا، میدان احد کا پس منظر چل رہا ہے، اور اس درمیان میں اللہ کہتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یہ آیت کہاں ہے؟ جہاں پر احد میں لڑنے والوں کا چرچا اور تذکرہ چل رہا ہے، وہاں کے حوالے سے اس بیچ میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ تعالی نے مدد کی ہے. تو توکل اللہ پر مکمل ہو جائے، یقین اللہ تعالیٰ پر کامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور دشمنوں کی تدبیریں کیا ہو جاتی ہیں؟ ناکام ہو جاتی ہیں، وہ نامراد ہو جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری تدبیریں ہوں، کسی نوجوان کو لے کر کے، کسی بڑے کو لے کر کے، کسی بھی مالدار کو لے کر کے، یا کسی منصب والے کو لے کر کے تدبیریں ہو سکتی ہیں، اور تدبیر میں ایک نہیں کئی ایک شریک ہو سکتے ہیں، مگر اس کا یقین یہ ہونا چاہیے آدمی کا، ایک مومن کا، ایک مسلم کا، کہ ساری تدبیریں کر لے جائیں. اگر اللہ نے مقدر کر رکھا ہے تو یقیناً وہ بات پہنچے گی، اگر نہیں تو ساری تدبیریں کیا ہو جائیں گی؟ ناکام ہو جائیں گی. تو لہذا پہلا درس یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل مکمل طور پر کر لینا چاہیے. دوسرا درس کیا؟ دوسرا بڑا اہم درس یہ ہے، یہ جو دین ہے نا، معنوی اعتبار سے میں نے جو کہا تھا، اصل ہجرت یہ ہے کہ ایک آدمی منکر کو چھوڑے، معروف کو اختیار کرے، ایک آدمی شر کو چھوڑے، خیر پر قائم رہے. لہذا اس اعتبار سے دین کو اختیار کرے، بے دینی کو چھوڑ دے، اسلام کو اختیار کرے، کفر کو چھوڑ دے، ایمان کو اختیار کرے، کفر کو چھوڑ دے. لہذا اس اعتبار سے اگر آپ یہ لے کر کے چلتے ہیں تو پھر یہاں ایک اور چیز آتی ہے. ہجرت کے حوالے سے جو درس آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے لیے آپ کو مال کی قربانی دینی پڑے گی، مال خرچ کرنا پڑے گا. دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے لیے آپ کو مال خرچ کرنا پڑے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر مال خرچ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، باقی کون بچے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی. کون حق ادا کرے گا؟ میری جانب سے
اللہ تعالیٰ یوم آخرت میں ان کا حق ادا کرے گا. اندازہ لگائیے کس قدر مال کو انہوں نے خرچ کیا تھا. اب یہ ہجرت والے سفر کے موقع پر بھی دیکھیے غار میں جا کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود ان کی اپنی ذات ہے خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی. لہذا نبی کی خدمت کرنا تو نبی کے پیغام کو عام کرنا ہے, نبی کا ساتھ دینا نبی علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنا ہے. اسے یہی اصل مقصد تھا. حق کو جان لیا تھا, حق کی تائید میں کھڑے ہوئے تھے اور حق کی تائید کے ساتھ ساتھ آپ کا ساتھ دے رہے تھے. کہنے والوں نے اچھی بات کہی ہے, سایہ جس طرح انسان کا پیچھے پیچھے چلتا ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس طرح ہمیشہ رہا کرتے تھے. جہاں ضرورت پڑی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خود ذات کے اعتبار سے موجود ہیں. لیکن اگلا کارنامہ دیکھیے کیا, انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر, ان کا معاملہ کیا تھا, ان کی قربانی کیا تھی. دن بھر مکہ میں جو کچھ خبریں چلتی رہتی تھیں, جو افواہیں عام ہوتی تھیں, جو باتیں ہوتی تھیں, ان خبروں کو لا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غار میں پہنچایا کرتے تھے. اچھا بیٹی اسما, دیکھیے بیٹے کا حال یہ ہے, بیٹی اسما محبت کا عالم یہ ہے, قربانی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سفر کا توشہ تیار کر کے لا کر کے پہنچاتی ہیں. اب اس کو باندھنے اور اٹھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تو اپنا جو ہے وہ ناڑا جس سے جو ہے تہبند باندھا جاتا ہے اس کو توڑ کر کے اس کو باندھ دیا. اسی لیے ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں, یہ قربانی ان کی ہے. غلام تھے عامر ابن فہیرہ, ان کا کام کیا تھا, عجیب مسئلہ دیکھیے. یہ دن بھر بکریاں چراتے, رات کا ابتدائی حصہ آتا تو وہاں سے بکریوں کو لے کر کے غار کی طرف آتے. ساری ہدایتیں کس کی ہیں, اعلان ہو چکا ہے, قتل کے منصوبے بن چکے ہیں. اب اس موقع پر اگر پتا چل جائے بیٹی کو یا بیٹی کے بارے میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ بیٹی جاتی ہے اور وہاں بات پہنچاتی ہے تو نبی علیہ السلام کے مقام کا بھی پتا چلے گا اور بیٹی کی بھی خیریت نہیں رہے گی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اسی طرح سے بیٹے کے سلسلے میں معلوم ہو جائے اگر دشمنوں کو کہ یہ بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کر کے اس فلاں مقام پر پہنچ کر خبریں پہنچاتا ہے تو نبی علیہ السلام کا پتہ چل جائے گا اور ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی کہ کیسے ساتھ دیتے ہو. لہذا غلام کا یہی معاملہ. تو کیا کرتے تھے, وہ رات میں پہنچتے غار میں, دودھ دوہتے بکریوں کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے. اور وہ جو قدموں کے نشانات تھے پہاڑ تک کے آنے کے, انہی نشانات پر واپس آ کر اس کو مٹا دیا کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے. کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ قدم جا رہے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس قدم کے آثار سے کہیں وہ اللہ کے نبی تک نہ پہنچ جائیں. ان کا کارنامہ یہ تھا عامر ابن فہیرہ کا. یہ ساری چیزیں خدمت میں لگی ہوئی تھی. ایک طرف غلام خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف بیٹی خدمت میں لگی ہوئی ہے, ایک طرف بیٹا خدمت میں لگا ہوا ہے. خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. تو لہذا دین کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں, اپنا مال لگانے ہوں. بذل المال اگر یہ جذبہ آ جائے تو ایسی صورت میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بہت اچھے نتائج اس کے نکلتے ہیں. یہ دوسرا درس ہے ہجرت کے سفر کا. ہجرت کے سفر کا ایک تیسرا درس کیا ہے ہمارے لیے بڑا اہم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے, سب سے زیادہ الفت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا چاہیے. دیکھیے مکہ سے جب نکلے ہیں آپ, غار میں جب پہنچے ہیں, محبت رسول کا عالم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو باہر کر دیا, کہا اللہ کے نبی آپ اندر داخل نہ ہوں, میں پہلے اندر جاتا ہوں اور جا کر کے جائزہ لیتا ہوں. لہذا اندر گئے, تمام چیزوں کا جائزہ لیا, جتنے سوراخ وغیرہ وہاں تھے سب کو بند کر دیا. اس کے بعد یہ دیکھیے محبت کا عالم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اندر تشریف لائیں تو نبی علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. ایک دو سوراخ جو باقی بچے تھے اس میں اپنے جو ہے انگلیوں وغیرہ کو ڈال کر کے نبی علیہ السلام کو طلب کیا. تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیجیے آپ, الرحیق المختوم وغیرہ بھی, سیرت ابن ہشام وغیرہ بھی, رحمت للعالمین وغیرہ بھی کتابیں پڑھ لیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ موذی جانور نے آ کر کے کاٹ لیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تکلیف اٹھانا برداشت کیا. اللہ کے نبی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو زک نہ پہنچے, نقصان نہ ہو, آپ کو تکلیف نہ ہو, آئے تو تکلیف مجھے آئے, ایذا پہنچے تو مجھے ایذا پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچنے پائے. اتنا خیال کرنے والے. یہاں ایک بات یہ بھی سن لیجئے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان یہ ہے, تمہارا ساتھی کون ہونا چاہیے؟ لا تصاحب الا مؤمنا. تمہارا ساتھی کون ہونا چاہیے؟ مومن تمہارا ساتھی ہونا چاہیے. کھانا تمہارا کون کھانا چاہیے؟ متقی تمہارا کھانا کھانا چاہیے. اب اللہ کے نبی تو یہ فرما دیں کہ تمہارا ساتھی مومن ہونا چاہیے.
اور اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو ساتھی کس کو بنا رہے ہیں اپنا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور ہمارے بعض اخوان اس وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر تھے، یہ دائرہ اسلام سے باہر تھے. جو نبی یہ کہیں کہ تمہارا ساتھی مومن ہونا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قول کے خلاف تو نہیں کر سکتے کہ سفر ہجرت میں یا ہجرت کے سفر میں آپ ایسے کو اپنے ساتھ رکھیں جو دائرہ اسلام سے. تو لہذا ہم کہتے ہیں نہیں، آپ مومن تھے، آپ پکے مومن تھے. لہذا اللہ تعالی نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو لہذا اب دیکھیے محبت کا عالم یہ ہے کہ تکلیف نبی کو ہو، نبی کو نہ پہنچے. مجھے ایذا ہوتی ہے، ایذا پہنچ جائے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. باہر نکلے وہاں سے، جب چل رہے ہیں تو راستے میں چلتے ہوئے حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ کبھی آپ نبی کے دائیں آتے ہیں، کبھی نبی کے بائیں جاتے ہیں، کبھی نبی کے آگے آگے، کبھی نبی کے پیچھے پیچھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا سبب ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں دشمن کا حملہ آگے سے نہ آپ پر ہو جائے، پھر کہیں خیال آتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، کہیں دائیں کا تصور، کہیں بائیں کا تصور آتا ہے. اس طرح کے تخیلات کے بعد میں اس جانب ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ بھی ہو تو آپ کی ذات سے پہلے مجھے تکلیف پہنچے، آپ کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت، سچی عقیدت ایک مومن کی شان ہے، اور مومن کو کرنا ہی چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ آدمی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے اولاد، والدین اور کائنات کے سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرنے لگ جائے. محبت کا عالم دیکھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے حوالے سے بات میں نے کی. مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے جب آپ وہاں پہنچے اور استقبال کے لیے مدینہ کے انصار آ رہے تھے، کچھ انصار نبی کو دیکھے نہیں تھے اب تک، لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جائیں. اور دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دھوپ آتی ہے تو چادر کو تان دیا اور سایہ کیا اور خود کھڑے ہو گئے. آنے والے لوگ اس غلط فہمی میں کہ آپ ہی ہیں اللہ کے رسول، استقبال ان کا کرتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ان کو سلام کرتے بیٹھ جاتے. لیکن دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگوں کے لیے ایک دقت یہ ہے کہ وہ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کون ہے. تب وہ جو ہے چادر کو نبی علیہ السلام کے سر پر جب پھیلا دیا تو خدمت کے اس جذبے سے پتہ چلا انصار کو کہ اللہ کے نبی وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا اب اندازہ لگائیے کتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت، کتنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے عقیدت، کتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت. اتنی محبت کا اظہار کرنے والے ہم یہ کہیں کہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، ہم یہ کہیں کہ اسلام میں نہیں ہے، ہم ان کے سلسلے میں الٹی سلٹی باتیں کریں، سب و شتم کریں. لہذا اس سلسلے میں ہمیں اپنے ایمان کی خیر منا لینی چاہیے. بہرحال یہ تیسرا درس ہے جو ہجرت کے سفر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. ایک چوتھا درس بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، صرف اللہ پر توکل کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہجرت کے سفر سے معلوم ہوتا ہے مدینہ ہی میں ایک جگہ بیٹھیں گے جو ہوگا دیکھیں، مکہ ہی میں بیٹھیں گے جو ہوگا دیکھیں گے، نہیں. جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے منصوبے ہو گئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان لوگوں کی یہ سازشیں ہیں کہ آپ کو جلا وطن کر دیں، آپ کو مقید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں. جب یہ باتیں پتہ چلی، معلوم ہوا، تو پھر اب ایسی صورت میں اسباب اختیار کرنا چاہیے، تدابیر ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبب اختیار کیا اور لہذا مکہ چھوڑ مدینہ جانے کا فیصلہ کیا. اور ساتھ میں آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی کے اعتبار سے انتخاب کیا. پھر اس کے بعد مزید یہ کہ غار میں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ عوام جن راستوں سے مدینہ جانے کا جو ہے مدینہ جانے کا راستہ متعین کرتے ہیں، ہم اسے چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے جہاں سے وفود نہیں جاتے، قافلے نہیں جاتے، پہاڑیوں والا راستہ ہے، اس راستے کا انتخاب کر کے ہم وہاں سے جائیں گے. یہ تدبیر تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی. پھر ساتھ ہی میں آپ نے ایک رہبر کو جو مسلمان نہیں تھا، لہذا اس کو آپ نے اپنی رہبری میں ساتھ لے لیا کہ تم مدینہ کا راستہ جانتے ہو، لہذا ہم تم پر اعتماد کر کے چاہتے ہیں کہ تم مدینہ ہم کو پہنچا دو. لہذا اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تدابیر اختیار کی ہیں، اسباب کو اختیار کیا ہے. تو لہذا سفر آدمی کرے، سفر میں جو ہے تدابیر کرے، اور جب کبھی اس طرح کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اسباب کا اختیار کرنا یہ ازحد ضروری ہے. ہجرت کے اس سفر میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر توکل کرنا یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے
کہ آدمی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو نتیجے میں کامیابی ملتی ہے، وہ کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پانچواں سبق اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہجرت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی کو بیان کر کے ہم اپنے درس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، ہر نبی نے یا بیشتر انبیاء نے ہجرت کا معاملہ کیا ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دین دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو باپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا، یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، مدت دراز تک تو مجھے چھوڑ کر کے نکل جا۔ لہذا ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، فآمن لہ لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ وقال انی مہاجر الی ربی، اب میں میرے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، لہذا اس اعتبار سے ملک شام کا انہوں نے رخ کیا۔ تو یہ سارا ہجرت کا معاملہ، اور ہجرت میں اصل میں نے کہا معنوی ہجرت بہت اہم ہوتی ہے۔ معنوی ہجرت دیکھیے کیا ہے، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے کرو گے، کامیابی ملنی ہے۔ اور تجارت کیا ہے؟ معنوی ہجرت، برائیوں کو چھوڑ دیجئے، باطل معبودان کی جو پرستش ہوتی ہے اس سے باز آ جائیے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، برکت کیا ہوئی اس تجارت کے نتیجے میں؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ یہ سارے انعامات ملے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، یہی بات بیان کی کہ ان کو بھی آ کر کے ایک مومن آدمی آیا اور آ کر کہا کہ لوگوں نے منصوبہ بنایا تمہیں قتل کرنے کا، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ بستی چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قتل کے منصوبے بنے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قتل کے منصوبے بنے۔ نتیجے میں یہ ہے فخرج منها خائفا يترقب، لہذا انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، وہ بھی جو ہے مصر سے ملک شام کی طرف آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر کے جو ہے ملک شام کی ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرتے ہیں۔ تو لہذا ہجرت کا معاملہ ہوتا رہا ہے۔ صرف اس معاملے میں مرد نہیں تھے بلکہ خواتین کی بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بھی دین کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ بھئی یہ ایمان والو، جب کبھی یہ مہاجرات آئیں، مکہ سے ہجرت کر کے عورتیں مدینہ کو آنے لگ جائیں، ان کا امتحان لینا۔ اگر وہ عقیدے میں درست ہیں، معنوی ہجرت ان کی ہو چکی ہے، فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ اب یہ مومنہ عورتیں ہیں، لہذا ان کے شوہر کافر ہیں، انہوں نے ہجرت تو پہلے یہ کی ہے کہ کفر کو چھوڑ دیا ہے، توحید پر آ گئی ہیں، اب نتیجے میں یہ ہے کہ اس بستی کو بھی چھوڑ کر کے مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، لہذا اب اگر یہ آ جائیں تمہارے پاس، تو وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو گئی تھی نا، کہ کوئی اگر مکہ سے مدینہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ واپس کرنا ہے کہاں سے؟ مدینہ سے مکہ کو۔ کوئی مدینہ سے مکہ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ معاملہ تھا کہ یہ کچھ عورتیں آ گئی ہیں، یہ ایمان والیاں ہیں اور خالص مومنہ ہیں، تو لہذا اللہ نے فرمایا فامتحنوہن، امتحان لو ان کا، اللہ اعلم بایمانہن، ان کے ایمان سے اللہ خوب واقف ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فإن علمتموہن مؤمنات، علم میں اگر تمہارے بات آ جائے کہ انہوں نے معنوی ہجرت کے ساتھ حصی ہجرت کر کے یہاں جو ہے سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، اب ان کو کافروں کی طرف واپس نہیں لوٹانا ہے۔ اگرچہ کہ بات طے ہو گئی تھی نا کہ واپس لوٹائیں گے، ان کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ ان کے لیے حلال ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، تو لہذا اس اعتبار سے ان کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو مہاجرات جو ہجرت کا معاملہ ہوا ہے مردوں کے ساتھ،
خواتین کا بھی معاملہ ہوا. لہذا اس اعتبار سے یہ 5واں درس ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تجارت ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ہو, اور اس بے کے لیے مانوی ہجرت ہو, اور مانوی ہجرت کے بعد کبھی ضرورت پڑنے پر حصی ہجرت بھی آدمی کر لے تو نتیجے میں یہ ہے کہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا. کتنے اصحاب ایسے تھے جنہوں نے مال چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا, خاندان چھوڑ دیا, کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا, مکہ شہر چھوڑا اور مدینہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر کے یہ کہا تم نے تو کامیابی حاصل کی, یہ جو تجارت تمہاری ہوئی ہے یہ نفع بخش تجارت ہے, جبکہ مال نکل گیا ہے, دشمنوں نے مل کر کے مال چھین لیا ہے, گھر بار والوں کو رکا لیا ہے اور پورے گھر پر قبضہ جما لیا. ساری چیزوں کے ہو جانے کے بعد کبھی حضرت صہیب پہنچتے ہیں, کبھی دیگر اور پہنچتے ہیں, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم تو کامیاب ہو گئے, یہ جو تجارت تمہاری اللہ کے ساتھ ہوئی ہے یہ نفع بخش تجارت ہے. تو لہذا ہجرت کے سفر کا یہ 5واں سبق ہے کہ ہمیں تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی ہے, اور مانوی ہجرت پر زور ہم کو دینا ہے, برائیوں کو ترک کرنا ہے, بھلائیوں کو اپنانا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے نا, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. تو اللہ تعالیٰ زمین میں اس کو جائے پناہ بہت عطا کرتے ہیں, وسعہ, اور اللہ وسعت بھی دیتے ہیں, روزی بھی. اگر یہاں مال گیا تو اس سے زیادہ اللہ عطا کریں گے. آئے تھے نا عبد الرحمن ابن عوف, کس حالت میں پہنچے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کہا بازار کا راستہ بتا دو, میں جا کر کے محنت کوشش کاوش کروں گا. لہذا محنت کوشش کاوش کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے برکت دی, خوب برکت دی. برکت کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی اپنے بھائی مصعب ابن عمیر کی وفات کے بعد ان کے کفن کے کپڑے کے لیے جو کپڑا دستیاب نہیں تھا, تھوڑی سی کمی جو کپڑے کی واقع ہوئی تھی, کبھی اس کو یاد کرتے اور کہتے آج تو ناک کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس کپڑا موجود ہے. ہمارے اخوان پر ایسا وقت بھی آیا تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھلتا, اور پیر کو ڈھانپا جاتا تو سر کھلتا تھا. لہذا اتنے بھی کپڑے نصیب نہیں تھے. حالانکہ ایک زمانے کے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے آدمی, مالدار آدمی, صاحب مال آدمی تھے. لہذا خوشبوؤں کے استعمال کرتے, گلیوں سے گزرتے تو پہچانا جاتا کہ مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا. لیکن اسلام کے قبول کرنے کے بعد, مانوی ہجرت کے بعد, یاد رکھیے مانوی ہجرت کیا ہے. ایک آدمی اسلام قبول کرتا اس نے مانوی ہجرت کر لی ہے, ایک آدمی دین پر قائم رہتا اس نے مانوی ہجرت کر لی ہے. لہذا یہ اصل مطلوب ہے ہم تماموں سے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ بہت سی جائے پناہ اس کو دیتے ہیں. اگر ایک جگہ گئی اور بہت ساری جگہ مل جائیں گی, اور اگر جو مال گیا اس ساتھ اللہ تعالیٰ اور عطا کر دیں گے. تو لہذا اس اعتبار سے اس سبق کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارے محافظ, ہمارے اخوان سے بڑھ کر کے, ہمارے لیے متعین کردہ جو دنیاوی محافظ ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کے اصل ہمارا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. اس پورے ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کی. ہر موڑ پر اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے. تو اصل محافظ, اصل حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین, کامل اعتماد, کامل بھروسہ یہ رکھنا چاہیے. بلکہ دیکھیے ہجرت کرنے والوں کی احادیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ بڑی اہم فضیلت ہے. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا, بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو حوض ہوگا قیامت والے دن میرا, اس حوض میں سب سے پہلے جو مجھ پر وارد ہونے والے ہوں گے, جن کا ورود اس حوض پر سب سے پہلے ہوگا, وہ کون سے ہوں گے؟ فقراء المہاجرین. ہجرت کرنے والوں میں جو غریب نادار قسم کے تھے نا, لہذا وہ سب سے پہلے کہاں پہنچیں گے؟ حوض پر, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وہ جو صراط ہوگا جہنم کے اوپر, اس پر سے سب سے پہلے جو لوگ گزر کر کے جو ہے پلسرات کو گزریں گے یا پلسرات پر سے گزریں گے, لہذا وہ صراط کو پار کریں گے, وہ سب سے پہلے صراط کو پار کرنے والے فقراء المہاجرین ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ دخول جنت کے اعتبار سے بھی آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہونے والے ہیں وہ فقراء المہاجرین ہیں. کون سی ہجرت؟ آپ بستی چھوڑ کر بستی جانے والی؟ وہ بستی چھوڑ کر بستی جانے والی ہجرت تو بعد کی ہے. لہذا پہلی ہجرت کون سی ہے؟ معنوی. معنوی ہجرت میں کیا ہے؟
جتنی بھی چیزیں خلاف شرع ہیں ان تمام چیزوں کو آپ ترک کیجئے، اور جتنی شریعت کی موافقت اور مطابقت والی اور شریعت کی باتیں اسے آپ اختیار کیجئے. اور اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے ایسے وہ لوگ جو شریعت کی خلاف ورزیوں پر یا شریعت کے خلاف جو چیزیں ہیں اس پر وہ جو عمل پیرا ہوتے ہیں اور جو شریعت سے ثابت شدہ چیزیں اس کو اختیار کرتے ہیں، ان سے بھی آپ بچنے کی کوشش کیجئے. یہ بھی ایک ہجرت ہے. آخری مرحلے میں ضرورت اگر آپ کو پڑتی ہے تو یہ مکان سے دوسرا مکان، بلد سے دوسرے بلد کی طرف ہجرت کرنا، یہ جو ہے حصی ہجرت بھی ہے. یہ تمام چیزیں اگر ہم کر لے جاتے ہیں تو حوض پر پہلے صراط کو پار کرنے میں مقدم دخول جنت کے اعتبار سے بھی یہ سب سے آگے رہیں گے. اس اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تقریباً وقت ہمارا یہاں پورا ہوا چاہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تماموں کو دنیا آخرت میں، جب تک اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، جب تک دنیا میں اللہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر، خیر پر، معروف پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. شر منکر جتنی برائیاں اس سے اجتناب کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.